باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز صاحب ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے، مالک کی عطا سے، کریم رب کی انتہا رضامندی سے اللہ پاک نے ہمیں آج پھر موقع عطا فرمایا ہے کہ ہفتہ وار درس قرآن کے اس عظیم اجتماع میں مالک کی کائنات نے ہمیں عظیم کتاب کی عظمت کو سمجھنے کا پھر اللہ کریم نے موقع عطا فرمایا ہے۔ ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی منافقین کے بارے میں کہ منافقین جو ہیں وہ اسلام سے اور مسلمانوں سے جلتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں کہ اسلامائزیشن ترقی کیوں کر رہی ہے، مسلمان دن بدن کیوں بڑھ رہے ہیں، اسلام دن بدن ترقی کیوں کر رہا ہے۔ اور اللہ کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، اللہ کی عطا اور مہربانی ہے کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے الحمدللہ، اور وہ اسلام کے ساتھ ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا پسندیدہ دین جو ہے اللہ فرما رہے ہیں صرف اور صرف کیا ہے، اسلام ہے۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہے، مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پہ اللہ کا یہ انعام ہے کہ مالک کی عطا اور رضامندی کس میں ہے، اسلام میں ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ مدد کس کی ہے، اللہ کی ہے۔ اسلام کے ساتھ مدد کس کی ہے، اللہ کی ہے۔ آج کی جو آیات طیبات میں اس میں منافقین کا ہی تذکرہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ کام کرتے ہیں کہ اسلام سے جلتے ہیں، مسلمانوں سے جلتے ہیں۔ تو پچھلی آیات طیبات میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر اس مرض کو، اس جلن کو اور دگنا کر دیا ہے کہ جلتے رہو، انشاءاللہ قیامت تک جلتے رہو گے، میرا اسلام بڑھتا رہے گا، مسلمان بڑھتے رہیں گے، تم جو مرضی کرتے پھرو، لیکن جو اسلام کا سٹیٹس ہے، جو مقام ہے، جو ویلیو ہے، جو حیثیت ہے، انشاءاللہ العزیز وہ دن بدن اللہ فرما رہے ہیں وہ بڑھتا رہے گا۔ اور آخر قرب قیامت اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اسلام ہی غالب آئے گا، اسلام ہی غالب آئے گا۔ اسلام کے مقابلے میں جتنے مذاہب ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، چونکہ انہوں نے کیا کیا ہے، ایک تو کتابوں کو تبدیل کیا، انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا، نبی آئے سلسلہ بسلسلہ بتدریج آتے رہے، سمجھاتے رہے، دین متین کی بات کرتے رہے اپنے دور میں ادوار میں، لیکن انہوں نے اپنے نبیوں کی باتوں کو بھی اگنور کیا اور کتابوں کو بھی معاذ اللہ تبدیل کر دیا۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے الحمدللہ کہ یہ اس کو اللہ نے اپنی ذاتی حمایت عطا کی ہے، اور اس قدر حمایت عطا کی ہے کہ اللہ فرماتے کہ میرا پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ انہی منافقین کی بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کافروں کو کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، تو یہ آگے سے کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ، بھائی ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں۔ اس کی مثال میں یوں سمجھاتا ہوں، جیسے آج کل کے دور میں امریکہ سپر پاور بنا ہوا ہے اور اپنے آپ کا اس کا جو ماٹو ہے، دنیا کے سامنے جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک امن پسند کیا ہوں، ملک ہوں، اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں امن لانا چاہتا ہوں، اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں وہ فسادی ہے اور فساد کو ہی ترویج دے رہا ہے۔ کون؟ امریکہ، یعنی کافر جو ہیں وہ فساد کو ترجیح دیتے ہیں، معاذ اللہ امن کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے کہ کتنے ملکوں کا امن
جو اصلاح کا پہلو اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلم ہوں، اس نے کتنے مسلمان ملکوں کے امن پسند مقام کو، نظام کو تباہ و برباد کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے، لیکن دنیا کے سامنے وہ آئینہ اپنا یہ دکھاتا ہے، اپنا یعنی ارادہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں یہ لوگ کافر کہ نہیں ہم مصلح ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم امن قائم کرنے والے ہیں۔ حقیقت میں اللہ فرما رہے نہیں، یہ فسادی ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو حقیقت میں بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، اصل میں یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں جو کافر ہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، امن قائم کرنے والے نہیں ہیں، یہ امن کے داعی نہیں ہیں، یہ فساد کے داعی ہیں، دنگا فساد کے داعی ہیں معاذ اللہ، اور سکون برباد کرنے کے یہ داعی ہیں، خاص کر اقوام عالم کے اندر یہ فساد برپا کر رہے ہیں، اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں دیکھا جائے جو اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کا نظریہ اور ذہن دیکھیے کہ وہ کس قدر، کوئی ایک مسلم لے لیں، ہسٹری میں لے لیں، موجودہ لے لیں، کہ مسلمانوں کی ہمیشہ کوشش اور کاوش یہ رہی ہے کہ کیا، کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، اسلام کی ڈیفینیشن یہ ہے، مسلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کی من سالم المسلمون من لسانی، اس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے مسلم کی ڈیفینیشن، مسلمان کی تعریف یہ ہے۔ تو یہ کفر کے مقابلے میں ہمارے نبی نے، امام الانبیاء نے یہ شریعت کا پیغام ہمیں سمجھایا ہے، سکھایا ہے کہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اصلاح کرنے والا ہے، لوگوں کے اندر امن کا پیغام لانے والا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، میرے نبی کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے، آپ کی کئی ایسی مثالیں ہیں کہ آپ نے دنیا میں امن کو ترویج دیا ہے، آپ نے انسانیت کی فلاح کے لیے بہت کچھ کیا ہے، آپ نے انسانیت کے درد اور دکھ کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا سارا دور گزارا ہے۔ زندگی میرے نبی کے جو غلام ہیں ان میں سے ایک مثال دیتا ہوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیجئے، آپ فرسٹ کیلف آف اسلام، اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ اپنے دور میں آپ نے لشکر ترتیب دیا، لشکر ترتیب دیا، اس کے بعد اپنی سپاہ کو، اپنے لشکر کو سمجھایا، خطاب فرمایا کہ آپ جہاد پہ جا رہے ہو، لیکن جس علاقے میں آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں اس علاقے میں جو لوگ ہیں وہ کچھ اللہ کو اس انداز سے مانتے ہیں جیسے ہماری مساجد ہیں، ایسے ان لوگوں کی عبادت گاہیں ہیں، عبادت خانے ہیں، وہاں اس میں وہ لوگ اللہ کی اس انداز میں عبادت کرتے ہیں کہ بیٹھ کے صرف اللہ کے گھر میں جو انہوں نے بنا رکھے ہیں وہاں اس علاقے میں اللہ کو بیٹھ کے سوچتے ہیں، صرف یوں سوچتے ہیں۔ آپ کے لیے حکم لازم ہے خلیفہ کا، امیر المومنین کا، آپ نے ان کی عبادت گاہوں کے پاس سے جب گزرنا ہے تو قدم اٹھا کے گزرنا ہے، خبردار ان کی عبادت میں خلل نہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ یاد رکھیے آپ کا جب اس قوم سے مقابلہ ہو، مجادلہ ہو، مقابلہ ہو، اور جب جہاد شروع ہو آپ نے اپنی صف ترتیب دینی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، فرسٹ کیلف آف اسلام۔ آپ کا جب ان لوگوں سے مقابلہ ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی بوڑھے پہ تلوار نہیں اٹھانی، اللہ اکبر، کسی عورت پہ تلوار نہیں اٹھانی، کسی بچے پہ تلوار نہیں اٹھانی۔ اب صحابہ پریشان، یا امیر المومنین اب ہم نے پھر لڑنا کس سے ہے، جہاد کس سے کرنا ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ صرف اور صرف اپنے دفاع کے لیے، اپنے ڈیفنس کے لیے اس نوجوان کافر کے سامنے آپ نے اپنے دفاع کے لیے ہتھیار کو بلند کرنا ہے، ہتھیار نکالنا ہے، اٹھانا ہے کہ وہ نوجوان کافر جو آپ پہ حملہ آور ہو، اپنے دفاع کے لیے صرف آپ نے تلوار نکالنی ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب جہاد ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے تو خبردار لاشوں کو نقصان نہیں پہنچانا، لاشوں کو
لاشوں کی بےحرمتی نہیں کرنی. یہ ہے اسلام, یہ ہے مسلمانوں کا پیغام, یہ ہے مسلمانوں کی زندگی کہ فرمایا کہ لاشوں کی بھی بےحرمتی نہیں کرنی. حالانکہ کافروں کی لاشیں تھے, فرمایا کافروں کی لاشوں کی بھی بےحرمتی معاذ اللہ نہیں کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا خبردار جب آپ غالب آ جاؤ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ان لوگوں کی کھیتیوں کو بھی اجاڑنا نہیں ہے, حتیٰ کہ آپ نے فرمایا درختوں کو بھی نہیں نقصان پہنچانا. اللہ اکبر, درختوں کو بھی نہیں کاٹنا. بلا شبہ وہ ہمارے مخالفین ہیں, اسلام کے چاہنے والے نہیں ہیں, اسلام کے مخالف ہیں, اپنے دین کے پیروکار ہیں. لیکن اسلام کا پیغام اور میسج یہ ہے کہ ہم صلح پسند ہیں, ہم امن پسند ہیں. اسلام امن پسند دین ہے, صلح کروانے والا ہے. مسلمان سے جب وہ آپس میں بھی کوئی لڑائی ہو جائے تو کیا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. اللہ فرما رہا ہے قرآن حکیم میں مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دو جماعتیں بھی آپس میں لڑ جائیں تو دونوں کو چاہیے آپس میں اصلاح کر لیں. یہ ہے مسلمان کا عقیدہ, یہ ہے اسلام کا پیغام. تو حدیث اور اس مقابلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کافر ہیں ان کی نیچر کیا ہے, یہ فساد پھیلاتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ نہیں ہم فسادی نہیں ہیں, ہم اصلاح کرنے والے ہیں. تو میرے نبی کے جو غلام ہیں انہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے اور اپنی حیثیت کو سامنے لوگوں کے سامنے سمجھانے کے لیے مختلف انداز میں کیا کیا ہے کہ اسلام کی تصویر کا رخ اپنے سامنے رکھا ہے. کہ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص, حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ ایک شخص کہتا ہے رات کو نکلتا ہے کچھ درہم لے کر کہ میں کیا کرتا ہوں جا کے یہ صدقہ کرتا ہوں. اللہ اکبر, صدقہ کیا جا کے ایک مالدار شخص کے ہاتھ میں صدقہ چلا گیا. بندے کی نیت کیا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جا کے صدقہ کرتا ہوں, اور جب صدقہ دے دیا صبح مشہور ہو گئی یہ بات, حالانکہ رات کے اندھیرے میں دیا صدقہ کہ میں جا کے رات کے اندھیرے میں دیتا ہوں کسی کو پتہ نہ چلے. کیا ہوا المختصر صبح لوگوں نے شور مچایا, یہ بات مشہور ہو گئی, دیکھو جی ایک مالدار آدمی کو فلاں بندہ صدقہ دے کے آ گیا. اس بندے نے کیا کیا, اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے, میری نیت کو اللہ بہتر جانتے ہیں. اس نے پھر دوسرے دن نیت کی کہ نہیں اب میں صدقہ کسی غریب کو دوں گا. آگے سامنے ایک بدکارہ عورت سے ملاقات ہوئی, اس نے وہ صدقہ اس کو دے دیا. اور جب صبح واپس آتا ہے, رات کو دے کے آیا, واپس آیا تو صبح پھر بات مشہور ہو گئی, لو جی کسی بندے نے صدقہ دے دیا, ایک بدکارہ عورت کو دے دیا. یہ بات مشہور ہو گئی. اب یہ بات اس بندے تک پہنچتی ہے, اس نے کہا اب میں ارادہ کرتا ہوں کسی غریب کو جا کے صدقہ دوں گا. المختصر تیسرے دن جا کے صبح جا کے صدقہ دیتا ہے. جس بندے کے ہاتھ میں صدقہ دیتا ہے رات کو, صبح پھر یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ لو جی کوئی بندہ آیا چور کو جا کے صدقہ دے کے آ گیا. اب یہ بات جب صبح مشہور ہوتی ہے, یہ آدمی واپس آتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور نیت کرتا ہے مالک کائنات شکر ہے تو نے مال دیا تھا تیرے راستے میں عطا کر دیا. اب کچھ ٹائم کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ اس کو خواب کے اندر ایک فرشتہ آ کے سمجھا دیتا ہے اور کہتا ہے خواب میں آ کے, یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ تیرے تینوں جو صدقے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو گئے. پہلا صدقہ جو تو نے دیا ہے کسی مالدار کو, اس نے یہ سوچا کہ دیکھو ایک آدمی مجھے بھی صدقہ دے رہا ہے, اس کے دل میں یہ نیت پیدا ہو گئی کہ میں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دوں, لہذا اس کا ثواب بھی تجھے مل گیا, کیونکہ ایک مالدار آدمی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں بھی اللہ کی راہ میں دیا, وہ جو اللہ نے دیا اس کی راہ میں قربان کروں, لہذا وہ بھی تیرا صدقہ قبول ہو گیا. دوسرا جو تو نے بدکارہ عورت کو صدقہ دیا ہے, اللہ نے اس کو بھی یہ کیا کیا ہے قبول کر لیا ہے. وہ اس وجہ سے کہ بدکارہ عورت نے سوچا کہ دیکھیں اللہ مجھے بغیر بدکاری کے مجھے رزق پہنچا رہا ہے, لہذا آج کے بعد میں توبہ کرتی ہوں, بدکاری سے بدکاری نہیں کروں گی. تو تیرے اس صدقے کو بھی اللہ نے قبول کیا ہے کہ ایک عورت نے گناہ سے توبہ کر لی. تیسرا صدقہ جو تو نے ایک بندے کو دیا تھا وہ چور تھا, لوگوں کی نظروں میں وہ چور تھا, لیکن جب تو نے اس کو صدقہ دیا تو اس کے دل میں یہ بات اللہ نے بٹھا دی کہ بھائی بات یہ ہے وہ کریم رب ہے, کتنا مہربان ہے تجھ پہ کہ تو لوگوں کے مال چراتا پھرتا ہے, توبہ کر. اس نے توبہ کی کہ میرا کریم رب مجھے ویسے بھی رزق دے رہا ہے تو میں کیوں چوری کروں. لہذا چور نے بھی کیا کیا,
توبہ کر لی ہے چوری سے، اس لیے اللہ نے تیرے جو ہے تینوں صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیے ہیں۔ تو یہ ایک مسلم کی مثال ہے کہ مسلمانوں کی شان یہ ہے، مسلمانوں کا ویژن یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں حاصل کرنے کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں اپنا رزق اللہ کا دیا ہوا اصلاح کے لیے کہ کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کا بھلا ہو جائے، اس نظریے سے مال و متاع بھی اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کافر سمجھتے اس زندگی کو کہ یہی ہماری زندگی ہے، اس لیے فساد کا پیغام ذہن میں رکھا ہوا ہے، معاذ اللہ دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ لائف عام لائف ہے، یہ شارٹ لائف ہے، اللہ سے ڈرو کیونکہ جس نے تجھے پیدا کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ پیدا ہم نے کیا ہے، لہذا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو دیکھیے مسلمانوں کی مثال کہ مسلم اللہ سے ڈرتے ہیں، جب کوئی مومن اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ اتنا کریم ہے کہ مہربانیاں فرماتا ہے کس انداز سے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے، آپ امیر المومنین تھے کہ آپ کے سامنے ایک نوجوان کا تذکرہ آتا تھا کہ بڑا عبادت گزار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، سبحان اللہ، اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا تھا، وہ نوجوان اللہ سے ڈرتا رہتا تھا، باپ کی خدمت بھی کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک معمول کے مطابق راستے میں نکلتا ہے تو ایک فاحشہ عورت سے اس نوجوان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ اس کو گناہ کی طرف راغب کرتی ہے، لیکن نوجوان کہتا ہے نہیں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں قریب رب سے ڈرنے والا ہوں، کب اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ خوف، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوا، وہ برائی کی طرف نہیں گیا بلکہ واپس آ گیا، واپس آیا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ دوبارہ جب اس معاملے کو یاد کرتا ہے اللہ کا ڈر اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ نوجوان بے ہوش ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ والد کو پتہ چلتا ہے، والد آتے ہیں، نوجوان کو اٹھایا جاتا ہے، اٹھا کے پوچھتے والد کیا ہوا، کدھر تھے، کیوں اس حالت میں ہو؟ کہا ابا جان سچی بات یہ ہے میں آپ کی خدمت کے لیے آ رہا تھا تو کیا ہوا، راستے میں ایک فحاشہ بدکارہ عورت نے مجھے اپنی طرف بلایا، میں اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ کی طرف نہیں گیا، اور اس خوف الہی کی وجہ سے میں نے کیا کیا، گناہ سے میں بچا۔ والد کہنے لگے اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا کہ جس نے تیرے دل میں اللہ اپنا خوف اس نے پیدا فرما دیا اور تو گناہ سے بچ گیا۔ نوجوان نے جب یہ بات سنی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو کیا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ میں تیرے خوف سے ڈرتا ہوں، تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں، کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا۔ بس اسی انداز میں اس نوجوان کا روح قفس انسری سے نکل جاتا ہے، یعنی موت آ جاتی ہے۔ باپ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے کفن دفن کیا جاتا ہے، جنازہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیدنا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس نوجوان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ آپ اس نوجوان کے گھر جاتے ہیں، والد کے پاس جاتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ نے اس نوجوان کو دفن کر دیا۔ باپ سے کہا، انہوں نے کہا جی رات کا وقت تھا، ہم نے دفنا دیا، آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس نوجوان کی قبر پر لے چلو۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس نوجوان کی قبر پہ گئے اور وہاں جا کے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، نوجوان اللہ سے جو ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے تو اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تلاوت قرآن۔ اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرنے والا ہے۔ تو نوجوان نیچے قبر سے آواز آتی ہے کہ جناب اللہ پاک نے صحیح فرمایا ہے، مالک کائنات نے وہی میرے ساتھ سلوک کیا ہے جس کا اس نے اپنی کتاب میں فرما دیا ہے، وہی سلوک اللہ نے مجھے کیا ہے۔ 2 مرتبہ کہا کہ امیر المومنین اللہ نے مجھ سے وہی سلوک کیا ہے جو قرآن میں اس نے فرما دیا ہے کہ واقعی ہی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرنے والی ہیں۔
تو سامعین اللہ نے واقعی اس کو 2 جنتیں عطا کر دی. تو معلوم یہ ہوا جو مسلمان ہیں وہ مصلح ہیں، اصلاح پسند ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، امن پھیلانے والے ہیں، فساد سے بچنے والے ہیں. جو کافر ہیں، جو منافقین ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فساد پھیلانے والے ہیں، فساد کو لوگوں میں پھیلانے والے ہیں، دنگا فساد کی ترویج کرنے والے ہیں، امن کے داعی نہیں ہیں. اسلام مسلم امن کا داعی ہے. تو کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کی عظیم ترین نشانیاں ہیں اور اصول ہیں، اللہ پاک اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی جو شریعت ہے، اللہ کریم اس کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.